بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا جس کا اکثر حصہ حدیث دجال پر مشتمل تھا۔ آپ نے ہمیں اس سے خبردار کیا۔ اسی سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے ذریت آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا۔ اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے وہ لامحالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ اور نگہبان ہوگا۔ وہ شام و عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا، پس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندوں، تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جس سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں۔ اور دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں۔ تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا نہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک آگ ہوگی، مگر حقیقت میں اس کی آگ جنت ہوگی اور جنت آگ ہوگی۔ یعنی یا تو دجال کے سحر اور نظر بندی کی وجہ سے وہ لوگوں کو برعکس دکھائی دے گی کہ باہر سے دیکھنے والا آگ کو جنت اور جنت کو آگ سمجھے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کی جنت کو باطنی طور پر آگ بنا دے گا اور آگ کو باطنی طور پر جنت بنا دے گا۔ پس جو شخص اس کی آگ میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ سے فریاد کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ ایسا کرنے سے وہ آگ اس کے لیے اس طرح ٹھنڈی اور بے ضرر ہو جائے گی جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر تیرے مردہ ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو کیا تو شہادت دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں میں شہادت دوں گا۔ بس دیہاتی کے سامنے 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور کہیں گے بیٹا تو اس کی پیروی کر، یہ تیرا رب ہے۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ کی طرف سے مومنین کی آزمائش کے لیے ایک مومن شخص پر قدرت دی جائے گی، پس وہ اس شخص کو قتل کر دے گا اور آرے سے چیر کر اس کے دونوں ٹکڑے الگ الگ کر دے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا دیکھو میرے اس بندے کی طرف، میں اسے ابھی زندہ کروں گا، اور پھر وہ کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا کوئی اور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ فرما دیں گے، اور خبیث دجال اس سے کہے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ خدا کی قسم تیرے دجال ہونے کا جتنا یقین مجھے آج ہے اتنا کبھی نہیں تھا۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائیں گے، وہ زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کا گزر ایک بستی پر ہوگا، بستی کے لوگ اس کی تکذیب کریں گے تو ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک بستی سے گزرے گا، وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا، بادل بارش برسائیں گے، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی، حتیٰ کہ اسی روز شام کو جب ان کے مویشی چرنے کے بعد واپس آئیں گے تو وہ خوب موٹے اور فربا ہوں گے، ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ مکے اور مدینے کے علاوہ زمین کا کوئی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جو اس کے پاؤں تلے نہ آیا ہو اور جس پر اس کا ظہور نہ ہوا ہو۔ البتہ جس درے سے بھی وہ مکہ یا مدینہ آنا چاہے گا، فرشتے ننگی تلواریں لیے اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ آگے بڑھنے کی جرأت نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ کھاری زمین کے کنارے سرخ ٹیلے کے پاس پڑاؤ ڈال دے گا۔ اب مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے،
جس کے باعث ہر منافق مرد اور عورت مدینہ طیبہ سے نکل کر دجال سے جا ملے گا۔ ان زلزلوں کے ذریعے مدینہ طیبہ گندگی منافقوں کو اپنے سے اسی طرح دور کر دے گا جس طرح لوہار کی دھونکنی جس سے آگ کو ہوا دی جاتی ہے لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا۔ یہ حالات سن کر شریک بنت ابن الاکر ایک جلیلہ صحابیہ ہیں، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، عرب اس زمانے میں کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عرب اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ہوں گے، ان کا امام پیشوا ایک مرد صالح ہوگا، اور ایک دن یہ واقعہ ہوگا کہ ان کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا ہی ہوگا کہ ان میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ نماز پڑھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آگے کرے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، کیونکہ نماز کی اقامت تمہارے ہی لیے ہوئی ہے۔ لہٰذا اس وقت مسلمانوں کا ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا۔ جب امام نماز پڑھا کر فارغ ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھولو، دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کے پاس زیور سے آراستہ تلوار اور ساج، ایک قیمتی دویز کپڑے کا لباس ہوگا۔ جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور بھاگ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرمائیں گے کہ میری ایک ایسی ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو نکل نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ اسے لد کے مشرقی دروازے پر جا لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ پس اللہ یہودیوں کو شکست دے گا، اور اللہ کی مخلوق میں سے جس چیز کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپنا چاہے گا، خواہ پتھر ہو یا درخت، دیوار ہو یا جانور ہو، اللہ اسے گویائی عطا فرما دے گا، اور وہ پکارے گی کہ اے مسلمان بندہ خدا، یہ یہودی ہے، آ کر اسے قتل کر ڈال۔ اور اسی حدیث میں چند سطروں کے بعد ہے کہ اور عیسیٰ علیہ السلام سرکاری طور پر زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں گے، پس نہ بکری کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی نہ اونٹ کی، کیونکہ سب مالدار ہوں گے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ بغض و عداوت ختم ہو جائے گی، اور ہر زہریلے جانور کا زہر نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ چھوٹا بچہ اپنا ہاتھ سانپ کے منہ میں دے دے گا تو سانپ گزند نہ پہنچائے گا، اور چھوٹی بچی شیر کا منہ اپنے ہاتھ سے کھولے گی تو نقصان نہ پہنچائے گا، اور بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا اس طرح رہے گا جیسے ان کی حفاظت کرنے والا کتا۔ زمین امن و امان سے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے، اور کلمہ سب کا ایک ہوگا، پس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔